आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी साहब ने एक दफ़ा फिर कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है, तनाज़ा खड़ा कर दिया है। कहते हैं कि हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत को पता था कि CIA वाले जो हैं वो पाकिस्तान आना चाहते हैं और उन्हीं की मर्ज़ी से वीज़ाज़ जो हैं ग्रांट किए गए अमरीकी इंटेलिजेंस ऑफिशल्स को। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी पता था, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को भी पता था। इन रिटर्न वो क्या चाह रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले? एक वो कह रहे थे कि अमरीकी हमारी इकॉनमी को जो है वो ठीक रखें, एड देते रहें। दूसरा वो चाहते थे कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो उनकी हुकूमत से इस मामले के हवाले से या दीगर मामलात के हवाले से कुछ ना कहे, चलता रहने दे। हुसैन हक्कानी साहब के हवाले से हम आपको याद दिला दें कि ये वो फिगर हैं जिनके हवाले से मेमो गेट स्कैंडल सामने आया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी समाअत की थी। एबटाबाद कमीशन में हुसैन हक्कानी साहब के रोल के हवाले से भी बातें की गईं और एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक हुसैन हक्कानी साहब रिस्पॉन्सिबल थे इन वीज़ों के इजरा के लिए। लेकिन अब हुसैन हक्कानी साहब कह रहे हैं कि वो वीज़े पीपल्स पार्टी की हुकूमत को मालूम था, उनकी मंशा से दिए गए और अमेरिका के इंटेलिजेंस ऑफिशल्स पाकिस्तान में आए, उन्होंने अपना काम किया। उस टीम ने ओसामा बिन लादेन का सुराग लगाया, जिसकी बुनियाद पर ओबामा साहब ने बाद में नेवी सील्स भेज के ऑपरेशन करवाया एबटाबाद में और ओसामा साहब पकड़े गए। हमें मालूम है, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि हमारा अब कोई ताल्लुक नहीं है हुसैन हक्कानी साहब से, हमारे तर्जुमान नहीं है, जो वो बात करते हैं वो अपने तय करते हैं और ख़ुद रिस्पॉन्सिबल हैं उनके। लेकिन ये बात जो सामने आई है, इस हवाले से ज़रूर हम पीपल्स पार्टी वालों से पूछना चाहते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है। शहरी रहमान साहब का मौक़िफ़ सामने आया है इस हवाले से। वो कहती हैं कि शायद दबाव में है हुसैन हक्कानी साहब। वाकई दबाव में है? मामला क्या है, बात करेंगे हम। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में। हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर डॉक्टर कयूम सुमरो साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर रमेश कुमार साहब। मैं सुमरो साहब आपसे जानना चाहता हूं, आपका पार्टी का मौक़िफ़ क्या है, क्योंकि आपको बहुत सारे इल्ज़ामात का सामना है। एक ये कि आपने मिलिट्री को, इंटेलिजेंस को बिल्कुल अंधेरे में रखा और इन वीज़ों का इजरा करते रहे, और ताकि ये लोग जो हैं ऑफिशल्स, इंटेलिजेंस ऑफिशल्स और स्पेशल ऑपरेशंस वाले अमेरिका से आके यहाँ पे ओसामा बिन लादेन का सुराग लगाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त जो हुसैन हक्कानी साहब ने जो बयान दिया है या उन्होंने जो आर्टिकल लिखी है, तो इंतहाई गैर जिम्मेदारी का उन्होंने मुजाहरा किया है और जो एलिगेशंस उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर या पाकिस्तान की गवर्नमेंट की क़यादत के ऊपर लगाए, वो सारे बेसलेस हैं। उनका हकीकत से कोई ताल्लुक न था, न है, क्योंकि हुसैन हक्कानी इस वक्त इज नो मोर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इसका कोई अब ताल्लुक नहीं है। पीपल्स पार्टी ने उसको डिसोन किया है और ये उसकी अपनी स्टेटमेंट है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस आया था और उसके ऊपर बड़ी जरा हुई थी, लेकिन कोई चीज साबित नहीं हुई उस वक्त भी, क्योंकि हम समझ रहे थे कि एक ऐसी कहानी जिसका कोई हकीकत से ताल्लुक न हो, तो ऐसा मेमो गेट और ऐसा स्कैंडल सामने आया था जो कोर्ट ने उसको ज्यादा अहमियत नहीं दी। और बाकी रही बात ये टाइमिंग्स की कि हुसैन हक्कानी इस वक्त उन्होंने क्यों ये इतनी अपना ये एक आर्टिकल लिखा है, क्या उसको इस वक्त जरूरत पड़ी थी, ये तो आप उनसे बेहतर पोजीशन में पूछ सकते हैं कि वो अपनी वजाहत कर सकते हैं। लेकिन कोई तनाज़ा है आपकी पार्टी का या जरदारी साहब का हुसैन हक्कानी साहब के साथ? क्यों वो ऐसे बयानात दे रहे हैं, वजह क्या है? देखें, हमने जब इसको डिसोन किया, जब हमने कहा कि आप पार्टी का हिस्सा नहीं है, तो यकीनन वो एक आजाद मंच है। अब उनसे पूछ सकते हैं, उसका पार्टी पॉलिसी से ताल्लुक कोई नहीं है। जहां तक आपने कहा वीजा का इजरा, वो तो बात पुरानी है, वो सबको पता था कि वीजा कहां से इशू हो रहे थे, कैसे हो रहे थे, और इस हवाले से तो मैं ज्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन इतना जरूर कहता हूं
کہ حسین احمد حقانی کو آپ خود پوچھیں, خود ان کو ٹرائل کریں, خود ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ کیوں دی ہے. ڈاکٹر صاحب ہم تو کسی کا بھی ٹرائل نہیں کرتے ہیں, ہم تو صرف سوالات آپ تو کرتے ہیں نا, آپ کرتے رہتے ہیں. نہیں آپ تو میڈیا ٹرائل کرتے ہیں نا. کس کا کیا؟ یہی ٹرائل کہہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب اب آپ مجھے کسی اور طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں, میں وہاں پہ نہیں جاؤں گا. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس بھی ایک ٹرائل ہے, اگر عدالت میں بھی ہے تو میڈیا ٹرائل آپ کے ہاتھ میں بھی ہے. آپ ان سے پوچھیں براہ راست کہ یہ آپ کو کس نے انسٹرکشن دی تھی, اور اس وقت یہ بات کیوں نہیں کی تھی, آج اس کو یہ بات کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی. آپ کا کیا اندازہ ہے, آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ کیوں ضرورت پیش آ گئی ان کو؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ اپنی سروائیولنس چاہتا ہے اور وہ اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتا ہے. وہ ایک کافی سالوں سے وہ بالکل ایک غائب ہو گیا تھا, پس منظر سے ہٹا ہوا تھا, اس کا کوئی ایسا کردار نظر نہیں آ رہا تھا. تو اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ نئی گورنمنٹ آئی ہے, ٹرمپ گورنمنٹ میں, وہ شاید اپنا کوئی کردار ادا کرنا چاہتا ہے اور اپنی پوزیشن بتانا چاہتا ہے کہ میں زندہ ہوں اور میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. لیکن ایک بات میں بتا دوں, ملکی مفاد کے خلاف جو بھی کام کرے گا اس کا نہ پاکستان سے کوئی اس کا تعلق رہے گا, نہ پاکستان کے ساتھ اس کی ہمدردی رہے گی. وہ ایک جو ہے اس کا کردار جو ہے میر صادق اور میر جعفر کا تو ہو سکتا ہے, لیکن کسی محب وطن وہ سٹیزن کا یہ کردار نہیں ہو سکتا ہے کہ وہاں بیٹھ کر کے پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرے, وہاں بیٹھ کر کے پاکستان کے خلاف نفرت انگیز باتیں کرے. بہت اچھی باتیں پاکستان کے بارے میں یہ بات کریں. سمرو صاحب بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں, لیکن حسین حقانی صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کو اگر ہم ڈاٹس کنیکٹ کرنے جائیں تو ہمیں بہت سے شواہد ملتے ہیں. ایک تو وہ کہہ رہے تھے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب وہ پالیسیز فلفل نہیں کر سکے جو امریکنز چاہتے تھے, اور وہ پالیسی یہ تھی کہ حقانی کو, القاعدہ کو آپ جو ہیں ٹیکل کریں. مشرف صاحب یہ نہیں کر رہے تھے, تو زرداری صاحب کی حکومت نے مناسب سوچا کہ ہم یہ کام کریں, اور حسین حقانی صاحب نے اس کے اندر کردار ادا کیا. وہ چاہتے تھے کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو سافٹن کر دیں کسی طرح سے. تو اس کی کڑیاں ہمیں شواہد ملتے ہیں. جب آپ نے نوٹیفیکیشن ایشو کیا, آپ کی حکومت نے ISI کو کہا کہ یہ پرائم منسٹر کے انڈر ہونی چاہیے, جنرل صاحب یہ منسٹر آف انٹیریئر کے انڈر کر دیا, تو وہ واپس ریورس ہوا میرا خیال ہے چند گھنٹوں کے وقت گزرنے کے بعد. تو ہمیں شواہد ملتے ہیں جو حقانی صاحب کہہ رہے ہیں اور جو آپ کی حکومت کر رہی تھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کی پالیسی, پاکستان پیپلز پارٹی کی, یہ تو پالیسی ڈے ون سے رہی ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں اور دہشت گردی کو جو ہے اس ملک سے جڑ سے نکالنا چاہتے تھے, کیونکہ دہشت گردی کی وجہ سے سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوا ہے. اس کی قیادت کی شہادت ہوئی ہے, اس کے ورکروں کی شہادت ہوئی ہے, اور ہم تن تنہا اس ملک کے اندر جنگ لڑ رہے ہیں. اور ہم نے سوات آپریشن جو کیا تھا تو وہ اسی وجہ سے کیا تھا کہ پاکستان جو ہے دہشت گردی کا گڑھ بن رہا تھا, دہشت گردوں کا کنٹرول ہو رہا تھا, اور اسلام آباد تک جو کہتے تھے کہ جی 10 کلومیٹر باہر ہیں اور یہ مارگلہ ہلز کے قریب پہنچ گئے. لیکن اس سچویشن میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کو گورنمنٹ ملی, اقتدار ملا, یہ اس سے پہلے یہ جنرل مشرف صاحب کا ٹینیور تھا جس میں یہ بات کی گئی تھی کہ دہشت گرد اتنے قریب آ گئے کہ وہ کسی وقت اسلام آباد پہ حملہ کر سکتے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بولڈ سٹیپ اٹھایا اور جدوجہد کی اور اتنی بڑی قربانی دی کہ سوات میں آپریشن کا آغاز کر دیا. ٹھیک ہے, اور دہشت گردوں کو اپنے منطقی انجام تک ہم نے پہنچا دیا. تو ہماری پالیسی تو کلیئر ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف کل بھی تھے, آج بھی ہیں اور آنے والے دن میں ہیں. لیکن آپ کو ان چیزوں کے حوالے سے کچھ نہیں پتا تھا, وہ حسین حقانی صاحب کی اپنی کارروائی تھی آپ کہتے ہیں, آپ کی حکومت لا علم تھی. میں یقیناً میں بھی اور ہماری حکومت بھی شاید لا علم ہو. کون سی حکومت لا علم ہو جی؟ میں نے کہا میں خود بھی اچھا. علی محمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف سے. علی صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی میں سن سکتا ہوں فیصل بھائی. آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے اپنی مصروفیات سے ہمارے لیے وقت نکالا. اب جاننا چاہتے ہیں آپ سے, حسین حقانی صاحب کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت کی منشا کے ساتھ ہی ہم CIA والوں کو لے کر آئے پاکستان کے اندر, جنہوں نے پتہ چلایا اسامہ بن لادن کہاں ہیں کہاں نہیں, اور اس کے بعد آپریشن ہوا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. سوری میں لیٹ جوائن کیا جلسے سے نکلا ہوں میں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
फैसल भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हुसैन हक्कानी साहब ने बातें की हैं, उन बातों को इस तनाजुर में देखना कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने CIA को रास्ता दिया है, मुझे ये अजीब सा इसलिए लगता है कि पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सलामती के इदारे इतने मजबूत हैं कि अगर कोई हुकूमत का कोई बंदा कोई गलत काम करे तो उसकी को इत्तला मिल जाए, लेकिन बहैसियत पूरी हुकूमत ऐसा करे ये समझ में आने वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज ये जरूर है कि ये बहुत बड़ी लाइल्मी आप कह सकते हैं, नेग्लिजेंस कह सकते हैं, उनकी बहुत बड़ी लापरवाही कह सकते हैं, क्योंकि हुकूमत में ऐसा बंदा बैठा रहा जो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो क्या कहते हैं कि घर का भेदी जो है वो लंका ढाए। तो ये आदमी पाकिस्तानी हुकूमत का एम्बेसडर बन के यहाँ पे CIA को रास्ते देता रहा। इस पर मुझे सिर्फ इतना ही फैसल भाई इतना ही याद आता है, देखें कोई सोच भी नहीं सकता कि पीपल्स पार्टी इस्लामी जमात खुदा न खास्ता, देखिए गलतियां सब कर सकते हैं, करप्शन वगैरह ये और इशूज हैं, लेकिन मुल्क दुश्मनी करना पार्टी लेवल पे होता होगा, मेरी गट फीलिंग है, मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरी हुकूमत जो है वो मिलके अगर गद्दारी करेगी तो फिर हमारे सलामती के इदारे किधर हैं। लेकिन ये एक बात अलबत्ता बहुत ही मुझे अजीब लगी कि इतने लापरवाह थे कि इनका एक एम्बेसडर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी मजमूम हरकत करता रहा, CIA के एजेंटों को रास्ते देता रहा और ये उससे बेखबर थे। इतनी बात ही काफी है कि इन पर आइंदा एतमाद ना किया जाए। और मैं सिर्फ ये कहूंगा ये हुसैन हक्कानी के और इस जैसे दुनिया जहान के मीर जाफर उम्मीद तातकों के लिए कि ताक में दुश्मन भी था, ताक में दुश्मन भी था और पुष्ट पे अहबाब भी, तीर पहला किसने मारा ये कहानी फिर सही। ठीक है, मैं जल साहब आपसे थोड़ा सा एनालिसिस चाहता हूं। दो बातें हक्कानी साहब कह रहे हैं कि एक हुकूमत की मर्जी से CIA वालों को यहाँ पे वीज़ों का इजरा किया गया और यहाँ पे आया, और दूसरा वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ही मिलिट्री को और इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स को पाकिस्तान के वो अंधेरे में रखा गया और वो अंधेरे में थे और ये अमेरिकन यहाँ पे काम कर रहे थे। क्या कहते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल अजीब सी बात लगती है मुझे। एक तो ये है कि देखिए हमारे डिफेंस अटैची वगैरह होते हैं US में, और हमारे एम्बेसडर भी जो होते हैं उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात और लियाज़ान रहता है फ़ौजी क़यादत से। तो ये बड़ा अजीब सा मुझे लगता है कि वहाँ के जो एम्बेसडर साहब थे, जो हक्कानी साहब थे उस वक्त, ये ज़रूर है कि चूँकि उनका एक इस किस्म का फितरत है कि शायद वो ना बताते हों, लेकिन डिफेंस अटैचे वगैरह को तो कोई बहुत हद तक इल्म होना चाहिए था। लेकिन इसके अलावा भी मैं ये समझता हूँ कि जब पाकिस्तान में जब ये जो CIA के एजेंट्स आए हैं तो ये मुमकिन नहीं है कि हमारी इंटेलिजेंस और हमारी फ़ौज को इसका इल्म ना हो। ये ज़रूर है कि उनको शायद पहले ना बताया हो और इस पर उन्होंने एतराज़ भी किया हो। तो ये तो मेरे ख़्याल में जो लोग उस वक्त यहाँ मुतय्यन थे वो बता सकेंगे कि वाकई में क्या हकीकत है। तो ये तो ऐसी चीज़ है जिसमें अभी भी लोग वो मौजूद हैं, उनसे पूछा जा सकता है कि क्या ये हकीकत है। पूछा जाना चाहिए मेरे ख्याल में, अगर हुकूमत चाहती है या फ़ौज चाहती है तो मेरे ख्याल में ये पूछा भी जा सकता है, इसलिए कि ये जो बातें हैं ये तो फितना फैलाने वाली बात है। जनरल साहब देखें ना, फौज चाहती है मेमो गेट स्कैंडल का कुछ बन जाए, लेकिन आपको पता है कुछ नहीं बन रहा। उसके बाद बाजवा साहब चाहते थे कि महीने की डेडलाइन के अंदर अंदर ये सारा काम हो जाए, नहीं हो सका अभी तक वो। तो ऐसी कंट्रोवर्सीज आती जाएंगी जिनका हम कुछ ना कर पाएंगे तो फायदा क्या होगा? हम डिबेट करते रहेंगे, बैठ के उनको इशारे करते रहेंगे, ये हो सकता है वो हो सकता है, और लोग बातें करते रहेंगे इसी तरह। तो देखिए ना, ये अपनी जो जाती इनके प्रॉब्लम्स हैं उसमें अब वो एक तरीक़े से बदला निकालना चाह रहे हैं, इंतशार फैलाना चाहते हैं, पाकिस्तान में कन्फ्यूजन फैलाना चाहते हैं, आपस में इदारों में लड़ाई लगाना चाहते हैं और शक व शुबा की नज़र से एक दूसरे को देखना शुरू करें। अब देखिए, अभी हमारे ताल्लुकात जो सिविल और मिलिट्री के हैं वो बहुत बेहतर हुए हैं, पहले की निस्बत बहुत बेहतर हुए हैं और मामलात बिल्कुल मुस्बत तरीक़े से आगे बढ़ रहे हैं, दोनों आपस में ताउन कर रहे हैं। आप एक शोशा बीच में छोड़ दें यू नो इस किस्म का। और फिर अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं इस पे मानने तैयार नहीं हूँ कि हमारी इंटेलिजेंस, इसलिए कि माशाल्लाह हमारी इंटेलिजेंस और हमारी जो अफवाज हैं वो ज़्यादा इनको इल्म होता है इन लोगों के बारे में, और ख़ास तौर से उन इलाक़ों में जहाँ ये CIA के एजेंट्स की बात कर रहे हैं। तो ये तो मैं तो हैरान हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि इनको इल्म ही नहीं था। अगर पहले भी इल्म नहीं था तो बाद में तो इल्म ज़रूर बाद में ज़रूर इल्म आप कहते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप ये ऐसे ओपनली उनको इस तरीक़े से मूवमेंट नहीं इजाज़त होती है।
ہمارے جو افواج ہیں بڑا اسٹرکٹلی کنٹرول کرتے ہیں، ایریاز کو بھی کنٹرول کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ یہ ضرور ہے کہ ایک یہ بڑا معمہ ہے کہ اسامہ بن لادن کیسے چھپا رہا، وہ ایک اپنی جگہ ایک دوسری سٹوری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اس طریقے سے نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ اگر حملوں میں سے یعنی پاکستانی بھی کوئی جائے ان علاقوں میں جو کہ بڑے سینسٹیو ہیں تو فوراً انٹیلیجنس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ وہاں موجود ہیں. تو کیسے ممکن ہے کہ امریکنز جو ہیں اتنے آگے اور ان کو علم ہی نہیں تھا؟ یہ میرے خیال میں ممکن نہیں ہے. اگر آ بھی گئے تھے تو ان کو ضرور پھر بعد میں تو علم ہو گیا ہوگا کہ یہ لوگ ہیں اور ان کے اوپر وہ ضرور نظر رکھتے ہوں گے. یہ اس وقت صرف انہوں نے ایک فساد پھیلانے کے لیے اور ایک مشکلات، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اپنی پارٹی کی قیادت سے بھی سخت خفا ہیں. چونکہ ان کو نکال دیا گیا ہے تو یہ ایک اپنی پارٹی سے بھی ڈسلوائلٹی کر رہے ہیں اور اپنے ملک سے بھی ڈسلوائلٹی کر رہے ہیں. اور حسین حقانی صاحب اور کوئی بیانات دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیے نا، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ ایک شوشہ آپ چھوڑ دیں اور ایک پرابلمز کھڑی کر دیں؟ پاکستان ایک مثبت طریقے سے آگے بڑھنے کی مجھے تو ایک تیر سے دو شکار نظر آتے ہیں. اسی آرٹیکل میں وہ ٹرمپ صاحب کے بھی گن گا رہے ہیں کہ اگر وہ رشین انوائے سے انہوں نے ڈپلومیٹ سے مل لیا ہے تو کون سی بڑی خطا کی ہے. ایک ان کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور دوسرا ہٹ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو ہٹ کر رہے ہیں اور یعنی فوج کو بھی ایک طریقے سے انوالو کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن امریکنز کی جب ناظرین ہم سٹیٹمنٹ سنتے ہیں تو بڑے ملے جلے رجحانات ہمیں نظر آتے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر دہشت گرد موجود ہیں، آپ اور کام کیجئے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ طالبان سے ہماری بات کرا دیجئے. ابھی بھی متضاد باتیں کی جا رہی ہیں. پاکستان کے حوالے سے کانگریس کے اندر ایک بل موو کیا گیا ہے. میں ضرور کہنے والا تھا، میں اسی کے اوپر آ رہا ہوں. کانگریس میں ایک بل موو کیا. امریکی جو پالیسی ہے کبھی پاکستان کو تھپکی دینا اور کبھی دھمکی دینا، آپ کی حکومت نے بھی ایکسپیرینس کیا اس کو؟ دیکھیں یہ تو آج کی بات نہیں ہے. آپ جنرل مشرف صاحب سے آپ لے کر دیکھیں کہ جب انہوں نے ایک سیکٹری ڈیفنس نے ایک اسٹیٹمنٹ دی اور ٹیلی فون کیا اور اس کے بعد پوری پالیسی جو ہے ان کے تابع ہو گئی اور جس کے اوپر بڑی کرٹیسائز بھی ہوئی، لیکن اس وقت کی حکومت جو ہے ان کی پالیسیوں کو ٹو کر رہے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملکی مفادات کو پہلے دیکھنا چاہیے، اس کے بعد ہم اپنی پالیسیز بنائیں. اگر ہمارے مفادات ہیں اس میں اور ہماری قومی سلامتی ہے تو ہم ان سے اپنے معاملات طے کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنی قومی سلامتی کی قیمت پہ کسی کے لیے استعمال ہو جائیں تو میں یہ ممکن نہیں سمجھتا ہوں. ابھی تو میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جب کانگریس میں بل پیش ہوا ہے تو کیا آپ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اس کی اس بے وقت کی راگنی جو ہے وہ کہیں ان کے ان عزائم کو جو ہے تقویت نہیں پہنچا رہے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یا پاکستان کے اوپر جو ہے اور بھی سختی کی جائے؟ حالانکہ ہم نے سب سے زیادہ دہشت گردی کے لیے قربانیاں دی ہیں. 80,000 سے بھی زیادہ ہمارے شہید ہوئے ہیں. اس کے علاوہ بلینز کے تعداد میں ہمارے جو ہے ہم نے پیسے خرچ کیے، ہماری اکانومی بیٹھ گئی ہے اسی دہشت گردی کے حوالے سے. تو ہماری اس قربانی کو امریکن یا دوسرے طاقتور ملک اس انداز میں نہیں لے رہے ہیں. تو ہمیں تو یہ گلہ ہونا چاہیے، شکوہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی اس قربانی کو، ان کی اہمیت کو محسوس کیا جائے اور ہمارے اوپر یہ جو دہشت گردی کے الزامات لگا رہے ہیں. جب آپ پیسے مانگ رہے ہوں امریکیوں سے تو پھر شکایت کیسے کریں اور کیوں کریں؟ جب پیسے آ رہے ہوں تو بھلا لگتا ہے. ٹھیک ہے، میں علی محمد خان صاحب، خیرات میں نہیں مانگ رہے ہیں، ہم خیرات نہیں لے رہے ہیں. یہ دہشت گردی کے خلاف ایک ہم اس کے اعلائی کے حیثیت سے یہ طے شدہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اپنے گھر کے پیسے خرچ کیے. ڈاکٹر صاحب صرف دہشت گردی کو لڑنے کے لیے نہیں مانگتے ہیں ہم، اور بہت سارے بھی معاملات کے اندر ہم ان کی مدد مانگتے ہیں. علی محمد خان صاحب، آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں سر. علی صاحب ہمیں یہ بتائیے گا، یہ بل کانگریس کے اندر اس وقت موجود ہے. 90 روز کے اندر ٹرمپ انتظامیہ پاکستان کے حوالے سے بڑی کروشل رپورٹ ریلیز کرنے والی ہے. کیا کہتے ہیں پاکستان کی پالیسی کیا ہونی چاہیے اس وقت؟ دیکھیں میں ایک عرض جو بہت جی ٹھیک ہے، میں جو ہے نا پاکستان کے دفاعی اداروں، سلامتی کے اداروں
पाकिस्तान की जो हुकूमत का निज़ाम है, स्टेट जिसको कहते हैं, स्टेट, जिसमें वज़ीर आज़म, सदर पाकिस्तान, गवर्नर, वज़ीर ख़ारजा, चीफ आर्मी स्टाफ, RSI चीफ, सब। मेरा ख्याल है जी दोबारा आप अली साहब को मिलाएंगे, हमें उनकी आवाज ठीक नहीं आ रही। जनरल साहब, ये बिल पेश कर दिया गया, पहले भी एक ऐसा बिल आया था, क्या मारूजी हालात क्या हैं? अमेरिका और पाकिस्तान की रिलेशनशिप इस वक्त फॉरवर्ड जाएगी, जो कि ऑफ कोर्स इंटरेस्ट बेस्ड है, या फिर आप समझ रहे हैं कि कोई इस तरह का बिल जो है उसके पास होने की भी कोई सूरत हो सकती है? मेरा नहीं ख्याल है कि वो बिल पास होगा। अगर पास होगा तो अमेरिका को भी उतना ही नुकसान होगा। ज़ाहिर है पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है निस्बतन बहुत, लेकिन उसको भी नुकसान तो ज़ाहिर है होगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो लोग अपने ख़ुद के मफादात को नज़रअंदाज करेंगे और ये बिल पास नहीं होगा। ये ज़रूर है कि इस बिल के ज़रिए उनका सारा मकसद ये है कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला जाए, और पाकिस्तान पर ज़ाहिर है इस किस्म का जब बिल आता है तो दबाव तो रहता है एक हद तक। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि ये बिल जो है, और फिर ये इंडिया की भी लॉबी है वो बड़ी वहाँ एक्टिव है, इज़राइल की भी लॉबी है, बट इंडिया की असल में जो लॉबी है उसको खुश करने के लिए भी ये बिल जो है वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये कामयाब नहीं होगा। इसको वो जो नंबर्स चाहिए वो नहीं मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे। अब कोई लिवरेज हासिल करने के लिए यानी हाँ, एक लिहाज से देखिए ना, ये बिल आना ही एक तरीक़े से पाकिस्तान को बदनाम करना, पाकिस्तान पे दबाव डालना, ये कम से कम उसके जो मकासद हैं उनमें ये भी शामिल है। ठीक, अली साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ सर। जी मैं जवाब चाह रहा हूँ, आपको सवाल छोड़ दिया मैंने आपके लिए। जी मैं बिल्कुल, देखें पहली बात तो ये है कि मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा कि जो गद्दार होते हैं, गद्दार हर कौम में होते हैं, और अल्लाह ताला के बस क्या करें, हमारी बदकिस्मत ही है कि हमारा जो साउथ एशिया है इसमें मीर जाफर, मीर सादिक थोड़े ज्यादा ही पैदा होते हैं। लेकिन एक ये इसमें ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि पूरी हुकूमत का, तो मैं नहीं कह सकता, ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि पूरी हुकूमत ही गद्दार हो, लेकिन हुकूमत के जो सरबराह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, जो प्रेसिडेंट की कुर्सी है जनाब जरदारी साहब को, इस पर बिल्कुल अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि मामूली बात नहीं है। वो आदमी बड़ी गलत बात कर रहा है उधर अमेरिका में बैठ के, और वो जो बात कर रहा है वो ये है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान का हमारा स्टेट इतना कमजोर है कि एक आदमी ने वहां पे बैठ के और ऐसा कुछ सिस्टम चलाया कि उसने CIA को यहाँ पे रास्ता दे दिया। तो ये हम सब के लिए मैं समझता हूँ शर्म का भी मकाम है और इंतहाई सोच और फिक्र की भी बात है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी सोचना चाहिए कि उस आदमी ने अगर ये किया जो वो बात कर रहा है, अब ये नहीं पता वो कितना सच है और किस हद तक वो इसमें सदाकत पर मबनी है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारा सिस्टम इतना वीक है कि एक आदमी जो है वो इतना वो कर सकता है बगैर किसी की कनाइमेंट के। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसमें हुसैन हक्कानी अकेला है इस काम में, या उसके और भी यहाँ पे चेले चांटे और भी इसके जो है शैतान के चेले यहाँ पे मौजूद है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि उसने अकेले तो बैठ के नहीं किया ना, अगर उसने ये किया है तो उसके साथ और भी लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे। वो कौन लोग हैं, उन तक कानून की रसाई कब होगी, ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। नहीं, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट बात तो है, लेकिन आपको इस बात का यकीन है कि उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, कोई प्रोसेस इस तरह का इनिशिएट होगा? यही तो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये इंतहाई अहम बात इसलिए है कि उन लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए ना। इस पे भी आप सोचें, टाइमिंग पे भी सोचें कि टाइमिंग इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अचानक उसको क्या हो गया कि उसने ये राज अपने में 2-2.5 साल रखा, 4 साल रखा, और अब जो है अचानक उसने ये बक दिया है। देखें, ये लोग किसी मकसद के लिए इस तरह की बातें करते हैं, उस मकसद तक जाना चाहिए। और उसके साथ इधर अगर कोई चेन है इन जासूसों की, इन मुल्क फरोशों की, इन पाकिस्तान दुश्मनों की, उन तक पाकिस्तान के सलामती के इदारों के आनी हाथ पहुंचे। इसमें बुनियादी रोल, बुनियादी किरदार जनाब जरदारी साहब का है कि वो क्लियर करें अपने आप को, और वो इस पे कौम को बताएं कि वो जब सदर थे और इस तरह का कुछ हुआ तो क्या एक एम्बेसडर एक सदर की मर्जी के बगैर तो उसकी जमात का सरबराह भी हो, ऐसा कुछ कर सकता है? ये बहुत संगीन इल्जाम हैं और मैं समझता हूँ कि इसके आइंदा आने वाले वक्तों में बहुत जो है इसके असरात भी पड़ेंगे। शुक्रिया। ठीक है, जरदारी साहब वो कह रहे कि जी उनको बताना होगा कि वो क्या कर रहे थे उस वक्त, वीज़ों का इजरा क्या हुसैन हक्कानी साहब अकेले कर रहे थे वहाँ बैठ के, या वो भी ऑन बोर्ड थे? क्या कहते हैं आप? पूछना चाहिए जरदारी साहब। फैसल, आप अगर थोड़ा पास्ट में चले जाएं, क्योंकि ये फ्राइडे के दिन वाशिंगटन पोस्ट में ये पूरी न्यूज़ आई थी, और उसी दिन ही मैंने फ्राइडे सैटरडे के दिन मैंने ये देखी थी। मैं खुद सोच रहा था, मैंने फिर इसके ऊपर थोड़ी स्टडी की कि इसके ऊपर आर्टिकल लिखूं कि ये पुरानी जब ये चीज़ चली, आर्मी की तरफ से भी बातें हुई, कियानी साहब थे, और उन्होंने भी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला कि ये जो हुसैन हक्कानी वाला जो मामला हुआ है
اور اس کے اوپر کیا کر رہی ہے، مگر اس وقت کس طریقے سے اس کو ڈیفینڈ کیا گیا۔ علی محمد صاحب نے بات بالکل صحیح کی ہے کہ ایک ایمبیسیڈر ایک تو وہاں پہ ہے، اور وہاں پہ اگر خود بھی اس نے کر لیا، اگر اس نے غلط کام وہاں پہ کیا تو پھر ہم نے ڈیفینڈ کیسے کیا؟ مگر وہ جو لکھ رہا ہے، وہ جو کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پاکستان کی گورنمنٹ اور سے دونوں کا مل کے اسی ہر چیز کو فیسلیٹ کیا تھا۔ پاکستان کی حکومت کا تو نام لیا انہوں نے، اس پاکستان کی حکومت کا، اس وقت کرنٹ حکومت جو ہے لیڈرشپ ان کی تھی، گیلانی اور صاحب کا اور ان زرداری صاحب کی، کا اور اس نے یہ بھی لکھا ہے، آج میں نے ڈان میں بھی یہ چیز آئی ہے، وہاں پہ بھی میں نے یہ پڑھا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب جب ان چیزوں کے اوپر جاتے ہیں تو پھر کوسچن مارک آ جاتا ہے کہ بھائی سنسیئرٹی، کبھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل قوتوں کو بلاتی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جیسے پہلے ہوا تھا، ایک خط محتمہ کا نظر آیا تھا، آج اگر یہ چیزیں نظر آتی ہیں تو یہ جو چیز ہے، پھر جب ایسی چیزیں آتی ہیں پھر کہتے ہیں کہ امرت آ جاتی ہے۔ میں تو یہ کہوں گا ان چیزوں کے اوپر کہ سب سے پہلے پاکستان کی وفاداری کا قسم ہونا چاہیے، چاہے پولیٹیشین ہو، چاہے وہ ہو کہ پاکستان، وہ ہے نہیں آپ کی اوت کے اندر ہوتا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر وہ دیکھیں نا، میری اگر ذات کے اوپر آپ جائیں گے نا، میں تو منہ سے بولوں، دوسرا کوئی قسم اٹھائے پاک کتاب رکھے، میں منہ سے بولوں، میں اس کی زیادہ اہمیت سمجھوں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں اپنے دھرم کے حوالے سے اگر منہ سے بولوں گا وہ کمٹ از کمٹ ہے۔ ہم ہمیشہ، میں آج بھی مجھے بتاؤ کہ پوری ان پاکستان کی ہسٹری کے اندر کہیں پہ ایسا کوئی ہندو کمیونٹی کا ایسا کوئی بندہ نکلا ہو جو ایسی کوئی بات کی ہو، یا کہیں کوئی غداری کا ہو، یا کہیں ایسے کسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں، غدار مسلمان ہی ہوتا؟ مجھے اس وقت دیکھیں فیصل، اس وقت آپ دیکھیں گے ایسی اگر چیز ہو اور اس کو ہم ڈیفینڈ کریں، ایک تو چیز وہ غلط ہے۔ نہیں، ہمیں یہ کوئی ہندو مسلم سکھ عیسائی کے حوالے سے تو شو نہیں ہے نا، نہیں، ٹاپک بھی وہ نہیں ہے۔ آپ نے قسم کی جب بات کی تب میں نے آپ کو بتایا، اچھا، ویسے میں اس پہ نہیں جا رہا تھا، جب آپ نے کہا کہ قسم، میں نے کہا کہ وفاداری ہونی چاہیے۔ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ آئے اور اس کو ہم بچائیں، پھر وہ گئے، پھر آج یہ حالات، کیا آج نکلا؟ جس میاں ٹائمنگ صاحب کے لے اوپر کر گئے تھے نا سپریم کورٹ کے اندر، کیس لے کر گئے تھے یہ میمو گیٹ والا، کیا نکلا اس کا؟ دیکھیں میمو گیٹ والا بالکل کیس گیا تھا، یہی تو مسئلہ ہے آج ہم ملٹری کورٹس کے اوپر کیوں جا رہے ہیں، کہ یہ جب بھی جو ڈیفیکلٹ فیصلے ہوتے ہیں، چاہے ٹیررسٹ کے حوالے سے ہو، چاہے ایسے پولیٹیکل ایکٹیویٹی، وہ جوڈیشری کے اندر یہ اگر کمیٹی اتنا جلدی وہ فیصلہ دیں، ہم تو اس کا خیر مقدم کریں گے کہ اگر کوئی فیصلہ دیں، کیونکہ لوگوں کا اب کمیشن اور کمیٹی سے اعتبار جو ہے وہ اٹھ رہا ہے، کیونکہ جب بھی کسی چیز کے اوپر کمیشن یا کمیٹی بنتی ہے تب وہ چیز ایسے ہم لوگ سوچا یہ جاتا ہے کہ وہ ڈبے کے اندر چلی گئی، تو ہمیں دیکھ کے کیا کریں ہم؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں اس ٹائم کے اوپر یہ جو ٹائم ہے نا وہ بہت امپارٹنٹ۔ امریکہ ایسی پالیسی ہوگی تو اس میں اگر امریکہ اگر کچھ نقصان میں جائے گا تو پاکستان نقصان میں جائے گا، مگر پاکستان سے زیادہ امریکہ کو ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے بغیر وہ چل سکتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، میں بریک کا وقت ہو گیا ناظرین، آتے ہیں تو ہم بات کی امریکی کی بات کرتے ہیں، اس حوالے سے واقعی یہ ٹھیک ہے۔ ابھی سینٹ کام کے جو جنرل ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان نے ایسے اقدامات کیے ہیں جن کو ہم سراہتے ہیں، اور وہ اقدامات نہ صرف طالبان کے خلاف ہیں، افغانی طالبان کی بات کر رہے ہیں، بلکہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف بھی ہیں، اور پاکستان کے ساتھ ہمیں اپنی پارٹنرشپ کو جو ہے قائم رکھنا ہوگا، اور ان کے ساتھ مل کر صاحب اتنا سارا کام ویزوں کے اجراء کے حوالے سے اکیلے نہیں کر سکتے تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اگر ساری کی ساری انوالو نہیں ہے تو صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی مرضی کے منشا کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ کے خیال میں زرداری صاحب کو اس حوالے سے بات کرنی چاہیے؟
دیکھیں فیصل بھائی، میں اس سے بات جواب دینے سے پہلے میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں جی کہ آج کل جو حالات ہے، جو آپ کے امریکہ نے آپ کو ٹائٹ کرنا شروع کیا ہے، یہ جو نئی ٹرمپ جو ہے ایک گورنمنٹ بنی ہے، آپ دیکھیں کہ مسلمان ملکوں کے ساتھ ان کی کیا پالیسی بنائے جا رہے ہیں، اور پاکستان کے حوالے سے یہ جو پریشر کریٹ کر رہے ہیں، تو وہ صرف یہ ہے کہ آپ دیکھیں علاقے میں آپ نے چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنائے ہیں، آپ نے ایک بہت بڑا اکنامک جو ہے ان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کی ہے، ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے چائنیز اور پاکستان مل کر کے کرنے جا رہے ہیں، جس میں اکانومی کو بوسٹ ملے گا، یہ آپ کے سامنے ہے۔ بہت سارے ایسے عوامل ہیں کہ جو آپ کو وہ قوتیں آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، اس کا پس منظر سمجھو کہ اس طرح کا ہے کہ وہ آپ کے اس دوستی سے یا اس تعلق سے اتنے خوش نہیں ہے، اس لیے وہ پاکستان کو اس وقت ٹف ٹائم دینے کے موڈ میں ہے۔ اور یہ جو بیان اس وقت حسین حقانی نے دیا ہے، وہ اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو کسی بھی حوالے سے پریشرائز کیا جائے، لیکن میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے جو غدار اپنی سوچ بنا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پاکستان کو خدا نخواستہ کوئی تکلیف ہوگی، میں قطعاً نہیں سمجھ رہا ہوں۔ پاکستان کے ادارے، پاکستان کے جو ہے پاکستان کی حکومت، غدار تو وہ اب بنے نا، تو جب سکینڈل سامنے آیا میمو گیٹ کا، تب تو آپ ڈیفینڈ کر رہے تھے انہیں۔ نہیں فیصل بھائی، مجھے یہ بتا دے کہ ہماری حکومت سے پہلے 7 سال پیور گورنمنٹ تھی جنرل صاحب کی، اس کے پورے ادوار میں آپ کو یہ پتا نہیں چلا کہ اسامہ بن لادن پاکستان میں ہے؟ سارے ایجنسی ادارے، انٹیلیجنس ادارے، کیا وہ سارے اوجھل ہو گئے تھے؟ کیا ایک بندہ یہاں بیٹھا ہوا تھا جو اسلام آباد سے قریب تھا؟ تو مقصد کبھی نہیں پتا ہوتا، ان کو نہیں بتایا گیا ہوگا نا، پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو نہیں بتایا گیا ہوگا، ان کو یہ ساری چیزیں ان کے علم میں نہیں لائی گئی ہوں گی۔ اگر یہ بات لیکن یہ تو بتایا گیا ہوگا کہ سی آئی اے والے آ رہے ہیں پاکستان، یہ تو بتایا گیا ہوگا۔ دیکھیں مجھے یہ بتا دیں کہ اگر یہ بتایا جاتا، اگر یہ ساری چیزوں کا علم ہوتا، تو ہم سے زیادہ تو وہ سوال بنتا ہے کہ اس وقت کہ پریزیڈنٹ کو یہ علم میں کیوں نہیں تھی، جو نہ صرف ملک کا پریزیڈنٹ تھا بلکہ وہ اپنے آرم فورس کا کمانڈر ان چیف بھی تھا، ٹھیک ہے، اور اس کو بھی علم میں نہیں، اس کے ایجنسیوں نے نہیں بتایا کہ یہاں پہ ایک بندہ 7 سال سے بیٹھا ہوا ہے، جو 7 سال سے وہ بیٹھا ہوا تھا ہمیں نہیں پتا چلا۔ آپ کے خیال میں تحقیقات ہونی چاہیے اس معاملے کی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا لیپس ہوا یہ بھی؟ میں سمجھ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت صورتحال ایسی نہیں ہے کہ آپ ان معاملات کے پیچھے لگ جائیں۔ آپ اپنے ملکی مفادات جو اس وقت دہشت گردی کے حوالے سے ہیں یا امریکہ میں اپنی پالیسی کو بہتر بنائیں، اس وقت ہمیں خارجہ منسٹر کے ہونا ضروری ہے کہ پاکستان کی پالیسی کو بہتر انداز میں پیش کر سکے، اور اپنے ساتھ باقی تمام ممالک کی جو ہے سمپتھی ہونی چاہیے تاکہ پاکستان کے موقف کو آرام سے سمجھا بھی جائے اور باقی ممالک جو ہے اس کو تسلیم کرے، ورنہ ہم جو ہے ایک تنائی کی طرف جا رہے ہیں اور عالمی قوتوں کا اپنا ایک موڈ بن رہا ہے۔ ہمیں اپنے ملکی دفاع کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ یہ جو چھوٹی چیزیں اب بن رہی ہیں، اس کی طرف توجہ جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اصلی ہدف، اپنے مقصد سے جو ہے ہٹ جانا چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنے مقصد کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمارا ٹارگٹ یہی ہے کہ ملک کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ میں جنرل صاحب سے ذرا جواب لے لوں۔ جنرل صاحب، اس کے پاکستان کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ حکمرانوں کا، نہ پاکستان کی حکومت کا، ڈاکٹر صاحب آپ کی بات نقطہ آپ کا پہنچ گیا۔ بدنام کرنے کی کوشش کریں اور یہ انڈیا کی سازشوں میں آپ آ جائیں، تو میں اس کو ایک مثبت طریقے سے دیکھتا ہوں، اور یہ بھی دیکھتا ہوں کہ 2 مختلف جو ہیں سٹرینڈز چل رہی ہیں امریکہ میں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو امریکن ملٹری قیادت ہے، یعنی عسکری قیادت ہے امریکہ کی، وہ پاکستان سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتی ہے، وہ پاکستان کی اہمیت سمجھتی ہے اور پاکستان کا کردار سمجھتی ہے، اور پاکستان کی جو مشکلات ہیں وہ بھی سمجھتی ہے، اور افغانستان کی بھی۔ جو کانگریس کے لوگ ہیں یہ سیاسی گیم کھیل رہے ہیں، اور انڈیا کی خاص طور سے انسٹیگیشن کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، حکومت کیا چاہتی ہے جی اس معاملے کے اوپر؟ کچھ کرنا چاہتی ہے؟ آپ کو کوئی ہے علم اس حوالے سے کہ ٹھیک ہے اسٹیٹمنٹ تھی، آ گئی چلی گئی، خیر ہے، کیونکہ یہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے بات ہے؟ فضل، پہلی چیز تو یہ کہ نیشنل سیکیورٹی کے اوپر ہم تو بالکل بہت زیادہ جو ہے وہ ہوشیار ہوتے ہیں کہ ملک کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہو جس سے ہمارے ملک کی ساکھ خراب ہو۔
یہ ایک تو پرانا میٹر ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو پینٹاگون جس کے ساتھ ہماری حکومت کا تعلق رہتا ہے, اس پینٹاگون کے حوالے سے جو پالیسیز ہیں وہ تو میرے خیال میں مثبت ہیں, اور وہی جنرل صاحب نے بات کی ہے کہ وہ انڈوز بھی کرتے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف بہت اچھا کام ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. یہ پینٹاگون ہی ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو دہشت گرد تنظیمیں بھی رکھی ہوئی, 7 کے قریب وہ کہتے ہیں کہ دہشت گرد تنظیمیں پاکستان میں, 13 کے قریب وہ کہتے ہیں کہ آپریٹ کر رہی ہیں. اس کے خلاف ایکشن بھی ہو رہا ہے نا, اس کے خلاف بھی ایکشن ہو رہا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ جو ان کی باتیں ہیں کچھ حقیقت بھی ہیں. مگر یہاں پہ اس وقت جو سچویشن ہے, اس وقت جو ماحول ہے, اس ماحول میں امریکن پریشر اس وقت پولیٹیکل سوٹ کرتی ہیں وہ ٹھیک ہیں, نہیں جو ہمیں سوٹ نہیں کرتی وہ غلط ہے. اس وقت یا پھر ہم یہ جان لیں کہ ہمارا انٹرسٹ کہاں پہ ہے اور ہم نے اس کو ہر حالت میں پروٹیکٹ کرنا ہے. بات یہ ہے کہ پہلے اور ابھی میں بہت فرق ہے. اس وقت ہم اپنی جو بھی پالیسیز کر رہے ہیں اپنے ملک کی مفاد کو پہلے رکھتے ہوئے پھر کر رہے ہیں. پہلے جو ہوتا تھا وہ صرف امریکن پالیسی ہوتی تھی ڈومور کی, ڈرون حملے بھی ہوتے تھے, ڈومور بھی ہوتا تھا, روزانہ ان کے جو ہے وہ احکامات بھی ہوتے تھے. ڈرون حملہ تو ابھی بھی ہو گیا جی, یہ ٹرمپ کی نہیں بہت, آپ دیکھیں نا ابھی بہت زیادہ ان چیزوں میں کمی آ گئی ہے. وہ امریکن انوالومنٹ جو ہے وہ بھی اس میں کمی آ گئی ہے کہ ہماری فارن پالیسی کے اندر جیسے ہر چیز جو ہے وہ امریکن کہ بھئی امریکہ آج میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر, پہلے آپ اگر 5 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ مجھے دکھائیں کہ جب بھی ہوتا تھا کہ بھئی یہ نہیں, تو اگر پہلا دور ہوتا اور یہ ٹرمپ کی حکومت آتی جس موقف کے حساب سے وہ آئی ہے, تو یہاں پہ تو ایک خوف کی رہا ہوتی تو بابا امریکہ تو پتہ نہیں پاکستان کے ساتھ کیا کرے گا. بالکل. مگر آج پاکستان ایک خود مختار ملک بنا ہوا ہے. پاکستان کی اکانومی ایک نواز شریف صاحب کی وجہ سے سیڑھی کے اوپر چڑھ چکی ہے. میں آپ کا آرگومنٹ سمجھ گیا. جنرل صاحب ہمیں یہ بتائیے, کیا کوئی انڈرسٹینڈ موجود ہے, سینٹ کام کے چیف یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جنرل جان نکلسن کے ساتھ بڑی اچھی ریلیشن شپ انجوائے کر رہی پاکستانی آرمی اور کوارڈینیٹڈ ایفرٹس کر رہے ہیں along the افغان پاکستان بارڈر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ریسنٹ سچویشن جو جہاں پہ باجوہ صاحب کہہ رہے تھے کہ کنٹرول کریں ان آرگنائزیشنز کو جو حملے کرتے ہیں پاکستان کے اندر, اس کی وجہ بنی ہے کہ یہ امپروو کوارڈینیشن ہے یا پہلے سے کوئی انڈرسٹینڈنگ موجود تھی؟ نہیں, میرے خیال میں پاکستان کو بھی اس کا علم ہے اور امریکہ کو کہ جب تک کہ آپس میں تعاون نہیں ہوگا اور ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہوگا, آگے دونوں ممالک نہیں بڑھ سکتے اور پیس نہیں آ سکتی, نہ افغانستان میں نہ پاکستان میں. اس وجہ سے یہ تعاون ہو رہا ہے, انٹیلیجنس میں بھی تعاون ہو رہا ہے, انٹیلیجنس میں بھی تعاون ہو رہا ہے. بالکل. دیکھیے, اور دوسری بات میں جہاں تک سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی جو شکایت ہیں اس پر بھی پاکستان جو ہے وہ بڑی سیریسلی دیکھ رہا ہے. اور جیسے انہوں نے کیا کہ بھئی حقانی نیٹ ورک کی آپ شکایت کرتے ہیں, ہم دیکھیں گے کہ حقانی نیٹ ورک ڈز ناٹ آپریٹ. انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ تو وہاں سے یہاں چلے گئے. انہوں نے کہا جی ابھی کوئی یہاں وہاں نہیں ہے, اور آپ دیکھ لیں کہ وہ آپریٹ وہیں سے کرتے ہیں. ان کے پاس اتنا علاقہ ہے, اور افغانستان خود اپنی حکومت کو بہتر کرے تاکہ یہ لوگ جو ہیں آپریٹ نہ کر سکیں اور سیاسی طور سے معاملات کو حل کریں. دیکھیے, میرے خیال میں پاکستان نے اپنی پوزیشن بہت بہتر کر لی ہے اس وجہ سے کہ پاکستان ایسی پالیسیز اختیار کر رہا ہے کہ جو بیان دیتا ہے اسی کے مطابق گراؤنڈ سچویشن بھی ہوتی ہے. اس لیے کہ آج کل دنیا میں آپ کوئی چیز چھپا نہیں سکتے. ٹھیک. اچھا, اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسی تنظیمیں ہیں جیسے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ 7 تنظیمیں یا جو بھی ہیں, تو اس کی بھی ایک وجہ ہے, اور وہ کوئی امریکہ کو یا انڈیا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی ہیں, اور ان پر بھی پاکستان سخت پابندیاں رکھے ہوئے. اب یہ ضرور ہے کہ ہر کوئی تو کنٹرول میں نہیں ہوتا. اب انڈیا میں کون سا ہر انسان تو نہیں کنٹرول میں ہے. کوئی آ کے ادھر کچھ کر جائے پاکستان میں یا وہاں پاکستان سے وہاں چلے جائے, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان کی حکومت یا پاکستان کی فوج ذمہ دار ہے اس کی. ٹھیک ہے. جل صاحب, آپ کی جو ایک بات ہے اس کو ہم انڈر لائن کرنے والے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان, جل صاحب کہہ رہے ہیں آج کل جو پالیسیز اپنائے ہوئے ہیں وہ اندر اور باہر سے ایک ہی ہیں, کیونکہ جل صاحب کہہ رہے تھے کہ آج کل ڈھکا چھپا کچھ نہیں رہتا. اسی نوٹ پہ پروگرام ختم کرتے ہیں. مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب, سینیٹر ڈاکٹر قیوم سمرو صاحب اور علی محمد خان صاحب. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.